ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان مکرم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوحہ قطر میں حاضری کے موقع پر آپ حضرات بالخصوص علماء کرام کی زیارت و ملاقات میرے لیے باعث سعادت ہے، بلکہ حاصل سفر ہے۔ میں شکر گزار ہوں میزبان مکرم کا، صاحب البیت کا، اور اپنے ان تمام رفقاء اور احباب کا جنہوں نے آپ حضرات کو یہاں دعوت دے کر جمع فرمایا، اور آپ حضرات کا بھی صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود آپ حضرات تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق بہترین جزا دارین میں آپ کو نصیب فرمائے۔ ان سفروں میں اور جو مختلف اجتماعات اور مؤتمر ہوتے ہیں، ان کا ایک اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ احباب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ میرے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ہم خیر المدارس کا جالندھر میں اور پھر ملتان میں اہتمام کے ساتھ جو 3 دن جلسہ سالانہ تبلیغی اصلاحی اور اجتماع کرتے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ علماء کی زیارت کریں، اہل اللہ کی زیارت کریں، اور آپس میں احباب میں ملاقات بھی ہو جائے۔ لقائے احباب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے عربی کا تو مشہور مقولہ ہے کہ الرفیق قبل الطریق، سفر سے پہلے ہم سفر۔ تو ہمارا بھی ایک دینی اور ایمانی سفر ہے، اور یہی ہماری زندگی اور حیات کا مقصد ہے، تو اس کے لیے بھی رفقاء چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دخول جنت کا ذکر بعد میں کیا ہے اور رفقائے جنت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دخول جنت کا ذکر بعد میں ہے اور فادخلی فی عبادی کا ذکر پہلے ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جنت میں بھی رفقاء کی ضرورت ہوگی، تو اس لیے اللہ نے جنت کے لیے جنت کے ساتھیوں کا پہلے انتخاب فرما دیا، کیونکہ جنت اپنی جگہ نعمت ہے، مستقل نعمت ہے، لیکن احباب کا وہاں ہونا یہ مستقل نعمت ہے۔ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، میں نے زندگی میں بہت سے سفر کیے ہیں، تو میرا یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے اپنے، بلکہ آپ بیتی ہے، کہ کسی بھی جگہ جائیں، وہاں اگر اپنے دوست اور احباب نہ ہوں تو وہاں دل نہیں لگتا، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے واپس چلا جاؤں۔ اور اگر کسی ایسی جگہ جائے جہاں اپنے احباب ہوں اور دوست ہوں، رفقاء ہوں، ہم مزاج ہوں، تو وہاں پر پھر ایسا دل لگتا ہے کہ جنگل بھی منگل بن جاتا ہے، ورنہ شاہی محلات میں بھی سکون نہیں ملتا، قصر ملکی میں بھی سکون نہیں ملتا اگر اپنے احباب نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہاں صرف 3 دن کے لیے حاضری ہوئی، مگر آپ حضرات کی ملاقات اور آپ کی زیارت کی مجھے سعادت اور شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اہل علم کا اجتماع ہے، اور ماشاءاللہ خوشی ہوئی، نعمت غیر مترقبہ ہے کہ علماء کرام کی جماعت بھی یہاں پر موجود ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان علماء کرام کا ہندوستان سے یہاں آنا اور دین کا درد اور دین کی فکر لے کر آنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اور ہمارے تبلیغی جماعت کے بانی اور مؤسس حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے اور کروڑوں رحمتیں فرمائیں کہ انہوں نے کس اخلاص کے ساتھ اس عظیم سلسلے کی بنیاد رکھی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اخلاص میں بڑی طاقت اور قوت ہے۔ اخلاص کی قوت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی، نہ ان کے پاس کوئی میڈیا تھا، ذرائع ابلاغ تھے، نہ کوئی مادی وسائل تھے، لیکن اللہ نے ان سے جو دین کا کام لیا، عرب و عجم میں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا، کوئی قریہ اور بستی ایسی نہیں ہوگی جہاں یہ پیغام اور یہ دین کا درد اور یہ دین کی صدا اور آواز لوگ اپنے خرچے پر لے کر نہ پہنچے ہوں۔ یہ اخلاص کی برکات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور ان کے اخلاص، اس سے آپ اندازہ لگائیے، ہمارے سرپرست اور شیخ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ واقعہ اپنے درس بخاری میں نقل کیا ہے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دیوبند سے دہلی تشریف لائے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیمار پرسی اور عیادت کے لیے۔ پتہ چلا کہ حضرت بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، تو وہ تشریف لائے ملاقات اور زیارت اور بیمار پرسی کے لیے۔ جب قیام گاہ پر پہنچے تو خدام نے بتایا کہ حضرت اس وقت آرام کر رہے ہیں اور دوائی کھا کر وہ اس وقت آرام میں ہیں، اور یہ معلوم نہیں کہ کس وقت اٹھیں گے، اور مفتی صاحب کو واپس جانا تھا۔ تو کہا اچھا جب حضرت بیدار ہوں تو میرا سلام اور دعا کی درخواست کر دیں اور بتا دیں کہ محمد شفیع دیوبند سے آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کی آنکھ کھل گئی، حضرت مفتی صاحب واپس روانہ ہو گئے تھے، تو خدام نے بتایا کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھی کہاں ہیں؟ کہا ہم نے ان سے کہا کہ آپ آرام کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کس وقت آپ بیدار ہوں گے، تو ان کو جلدی تھی، وہ واپس چلے گئے۔ فرمایا بھی ان کا تو میں انتظار کر رہا تھا، کئی دن سے مجھے ان سے کام تھا، تو جلدی جاؤ، پیچھے دوڑو، شاید ابھی وہ جنرل بس سٹینڈ پر ہوں اور واپس روانہ نہ ہوئے ہوں۔ تو حضرت ابھی بس سٹاپ پر تھے اور بس میں بیٹھنے والے تھے کہ خادم پہنچ گیا اور کہا کہ حضرت آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ واپس آ گئے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ کی ملاقات کا میں خود منتظر تھا اور کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے کیسے ملاقات ہو یا میں آپ کی خدمت میں خط لکھوں، مجھے دو باتوں میں آپ سے رہنمائی چاہیے، اور وہ میرے طبیعت میں کافی اضطراب اور بے چینی ہے اس کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ میں اس بات سے ڈرتا رہتا ہوں کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام الحمدللہ تیزی سے ترقی پذیر ہے اور ماشاءاللہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ جڑ رہے ہیں، یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج تو نہیں کہ ایسا تو نہ ہو کہ ہمیں ڈھیل اور مہلت دی جا رہی ہو اور عند اللہ قبول نہ ہو؟ تو دوسرا ایک تو یہ میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آپ سے پوچھوں، اور دوسرا یہ کہ یہ کام ماشاءاللہ جس تیزی سے پھیل رہا ہے تو ڈرتا یہ ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کے ہاتھ میں چلا جائے اور علماء کی سرپرستی سے یہ کام محروم ہو جائے اور پھر اس کے اندر ایسی چیزیں آ جائیں جو خلاف قرآن و سنت ہوں، خلاف شریعت ہوں۔ تو یہ دو مجھے خطرے لگے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت جہاں تک تو پہلی بات ہے کہ آپ کو یہ فکر ہے کہ یہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں کام قبول ہے یا نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل اور کہیں مہلت نہ ہو، اس کو آپ اپنے دل سے نکال دیں، اس لیے کہ یہ عند اللہ قبولیت کی نشانی ہے اس کام میں جو ترقی ہو رہی ہے، اور یہ استدراج نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھی آپ کیسے کہتے ہیں یہ بات؟ کہا کہ اس لیے کہ اگر یہ استدراج ہوتا اور یہ ڈھیل اور مہلت ہوتی تو آپ کے دل میں یہ احساس بھی پیدا نہ ہوتا، یہ خیال ہی پیدا نہ ہوتا، یہ خوف اور ڈر بھی پیدا نہ ہوتا کہ پتہ نہیں القبول ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جس کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اس کے دل میں کبھی یہ فکر نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کہیں پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں۔ فرعون کو ایک دن بھی خیال نہیں آیا اور اس کو یہ ڈر اور احساس پیدا نہیں ہوا کہ میں جو کہہ رہا ہوں انا ربکم الاعلی یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں وہاں پر اس کو یہ پھر احساس بھی نہیں ہوتا، اس طرف توجہ اور دھیان بھی نہیں ہوتا، اور آپ کے دل میں اس بات کا ڈر پیدا ہونا، خوف پیدا ہونا، احساس پیدا ہونا
یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ یہ خوف اور یہ احساس اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی وہ بالکل درست ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء کرام دعوت و تبلیغ کے کام سے پیچھے نہ رہیں، اور علماء کرام اس دعوت و تبلیغ میں لگیں، تاکہ علماء کی سرپرستی میں یہ کام ہوتا رہے، اور جب تک یہ علماء کی نگرانی اور سرپرستی اور معیت اور رفاقت میں ہوگا تو انشاءاللہ یہ سلف صالحین کے طرز پر رہے گا اور بالکل درست اور صحیح سمت پر یہ رہے گا۔ تو علماء کو اس میں نکلنا چاہیے اور علماء کو وقت نکالنا چاہیے۔ تو الحمدللہ اس بات کی خوشی ہے کہ ملک اور بیرون ملک بہت سی جماعتیں الحمدللہ ان علماء کرام کی زیر نگرانی ہوتی ہیں، اور علماء اس میں سال لگاتے ہیں اور وقت لگاتے ہیں، اور ہمارے الحمدللہ مدارس کے فضلاء، ہمارے وفاق المدارس کے فضلاء کی بڑی تعداد ہے جو ہر سال دورہ حدیث کے بعد الحمدللہ سال کے لیے جماعت میں نکلتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو ان حضرات کا یہاں تشریف لانا یہ ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے اور بہت بڑی سعادت ہے اور بڑا شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ان حضرات کی گفتگو ہی ہمارے لیے ضروری ہے اور مفید بھی ہے۔ ہم تو عملاً اللہ نے تقسیم کار کیا ہوا ہے۔ میں تو ویسے یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے، یہ بھی دعوت ہے، اس لیے کہ ہم جب ہدایہ پڑھا رہے ہیں، مشکات پڑھا رہے ہیں، بخاری پڑھا رہے ہیں، ترمذی پڑھا رہے ہیں، تو وہاں بھی تو ہم دینی احکام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ابلاغ کر رہے ہیں، وہ بھی تو ہم پہنچا رہے ہیں۔ باقی یہ کہ آگے عمل کی مشق کے لیے آدمی اللہ کے راستے میں بھی نکلے، اس کے اپنی جگہ فوائد ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کام بڑا عظیم کام ہے، اور جس میں اللہ نے درس و تدریس کے جس کام سے جن لوگوں کو وابستہ کیا وہ تقسیم کار ہے، وہ بھی صرف درس و تدریس یا تعلیم و تعلم نہیں ہے، وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کے اندر بھی آپ دین کو اور شریعت کو آگے پہنچا رہے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر، احادیث مبارکہ کی تشریح، وہ بھی تو آگے پہنچا رہے ہیں، وہ بھی تو دین ہے۔ لیکن بہرحال اس میں علم کے ساتھ ساتھ جس عمل کی مشق کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت انسان اس کے لیے بھی نکالے اور اس کے لیے بھی نکلے۔ میں ایک مرتبہ ناروے گیا تو وہاں اس کا جو شہر ہے اوسلو، جو وہاں کا کیپٹل بھی ہے، تو وہاں میرے دوستوں نے بتایا کہ یہاں چند دن پہلے ایک جماعت آئی، اور اس میں ایک عرب نوجوان بھی تھا جو پہلی مرتبہ نکلا۔ تو امیر صاحب نے کہا کہ آج آپ کا بیان ہوگا اور آپ نے آج بیان کرنا ہے، گشت کے بعد شام کو بیان آپ کو۔ اس نے کہا میں تو کبھی آج تک نکلا نہیں، میں نے کبھی بیان نہیں کیا، تو آپ مجھے اس کا مکلف نہ کریں، کسی اور کو آپ فرمائیں، مجھے تو بیان کرنا آتا ہی نہیں۔ امیر صاحب نے کہا آپ کو پتہ ہے اطاعت امیر ضروری ہے، اور آپ کو میری بات ماننی ہے، جب آپ نکلے ہیں تو ہم امیر ہیں، ہماری بات آپ کو ماننی ہوگی۔ انہوں نے کہا حضرت بالکل آپ کی بات سر آنکھوں پر علی الراس والعین، لیکن مجھے بیان کرنا آتا نہیں، میں کیا بیان کروں گا مجمع میں؟ تو انہوں نے فرمایا تم کھڑے ہو کر یہی کہہ دینا کہ مجھے بیان کرنا نہیں آتا، یہی کہہ دینا کہ میں نکلا ہوں، امیر صاحب کا حکم تھا اور انہوں نے کہا کہ بیان کرو، تو اتنی بات ہی کہہ دینا کہ مجھے بیان نہیں آتا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے خطبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا، اور خطبے کے بعد کہنے لگا ما بعد ایھا الناس ایھا المسلمون لیس الفرق بیننا و بین الصحابہ، ہمارے اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں۔ اب اس سے وہ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، گھبرا گئے، تبلیغ والے بھی پریشان ہو گئے کہ پہلے ہمارے اوپر کئی لوگ حضور کی گستاخی کا الزام لگاتے ہیں، اور اب یہ کہ یہ تو صحابہ کے بھی گستاخ ہیں۔ تو اس نے کہہ دیا لیس الفرق بیننا و بین الصحابہ۔ اب اس کے بعد کہتا ہے الفرق بیننا و بین الصحابہ فقط شبر واحد۔ یہ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کے بعد ہاتھ کو یہاں رکھا، ذرا میری طرف دیکھیے، یہاں سینے پر رکھا، کہتا ہے لیس الفرق بیننا و بین الصحابہ، الفرق بیننا و بین الصحابہ فقط شبر واحد، جہد الصحابہ ہنا و جہدنا ہنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ خیر الکلام ما قل و دل، یہ دریا بکوزہ ہے، یعنی اللہ نے اس نوجوان سے کیا عظیم بات کہلوائی، جس نے کہا کہ ہمارے اور صحابہ میں صرف ایک ہاتھ کا فرق ہے
کہ ان کی ساری محنت دل پر تھی، ہماری ساری محنت پیٹ پر. ان کی محنت تھی اپنے دل کو بنانے پر جو ایمان کا مرکز ہے، اور ہماری ساری محنت جو ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک جتنی ہماری محنت ہے وہ دنیا کے لیے، اور ان کی ساری محنت جو تھی وہ ایمان کے لیے محنت تھی. تو آپ دیکھیے کہ خیر الکلام ما قل ودل، کیا عظیم بات اس نے کہی کہ جہد الصحابہ ہنا و جہدنا ہنا. تو یہ حضرات جو نکلتے ہیں، یہ ساری محنت جو کر رہے ہیں وہ اس دل پر محنت کر رہے ہیں. یہ ہے وہ دعوت و تبلیغ کی محنت جو انسان کے باطن کو، کہ اپنے ظاہر کو تو ہم خوبصورت بناتے ہیں لیکن اپنے باطن کو خوبصورت بنانے کی فکر لے کر یہ نکلتے ہیں کہ اپنے اندر کا جو انسان ہے اس کو ہم خوبصورت بنائیں، اور وہ خوبصورت بنتا ہے تقویٰ سے اور وہ اخلاص سے اور للہیت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آمد کو مبارک فرمائے اور اس کام کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کے ساتھ جڑنے کی، اور اس کے ساتھ میں نے ابھی پچھلے دنوں میں رائے ونڈ کا جب اجتماع تھا تو میں پہلے اجتماع میں گیا اور میں نے نیت کی تھی کہ میں 3 دن وہیں رہوں گا. تو میں نے 3 دن وہاں رہا، تو انہوں نے فرمایا کہ بھی آپ کچھ وقت بھی دے دیں، تو کچھ میں نے ارادہ بھی کر لیا. ہمارے استاد تھے، حضرت مولانا کے بھی استاد تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے جامعہ کے اساتذہ جو ہیں وہ سماہی ششماہی سالانہ امتحان پر رائے ونڈ جاتے ہیں امتحان کے لیے. رائے ونڈ میں جو مدرسہ عربیہ ہے، اور رائے ونڈ سے بھی بڑی کئی سالوں تک دورہ حدیث کے لیے طلباء خیر المدارس ملتان ہمارے جامعہ میں تشریف لاتے رہے. ان حضرات کا حسن خیال تھا، حسن نظر تھا، اعتماد تھا، حسن اعتماد تھا. تو وہاں پر طلباء دورہ حدیث کے لیے تشریف لاتے تھے. تو اب تو وہیں پر دورہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے اساتذہ امتحان کے لیے جاتے ہیں. تو ہمارے استاد سنایا کرتے تھے، مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے، درجات آخرت کو بلند سے بلند تر فرمائے. وہ جب بھی میں جانا امتحان کے لیے تو میں بطور ممتحن جاتا، وہ مجھ سے تقاضا کرتے بھی تم نکلو وقت دو. تو کہتے میں حاجی صاحب سے کہا کرتا تھا کہ میں آپ کی شرط پر پورا نہیں اترتا، جب شرط پوری ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ سال لگاؤں گا. تو حاج صاحب نے کہا کہ بھی وہ کیا؟ تو میں نے کہا کہ آپ کی شرط ہے کہ فارغ ہو جائے، جب مدرسے سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ نکلے. میں اب تک خیر المدارس سے فارغ ہی نہیں ہوا، میں اب تک طالب علم ہوں. تو جو فراغت کی شرط آپ نے لگائی ہوئی ہے وہ میں ابھی تک فارغ ہی نہیں ہوا، خیر المدارس نے مجھے فارغ ہی نہیں کیا، تو میں تو ابھی تک طالب علم ہوں. تو جب میں فارغ ہو گیا تو پھر میں سال لگاؤں گا. تو میں ایک دفعہ گیا تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے 3 دن کے لیے جماعت کے ساتھ نکلا، میں ساتھ جاتی بھی لے کر گیا. تو ہماری تشکیل لاہور کے شہر قریب قصور میں ہو گئی. تو میں نے ساتھیوں سے کہا بھی ہم قصور وار ہیں، اس لیے ہماری تشکیل بھی قصور میں ہوئی. تو وہاں بعد میں کارگزاری کے لیے رائے ونڈ آنا ہوتا ہے، تو رائے ونڈ آئے. تو حاجی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت محبت فرماتے تھے اور حافظہ بڑا قوی تھا. آخر وقت تک وہ ان کو ہمارے دادا جان کے واقعات، اکابر کے واقعات سناتے تھے، مگر پیار سے وہ میرے چہرے پر، منہ پر تھپڑ مارا کرتے تھے. اور اب وہ تھپڑ کہ آج تک لذت آتی ہے. تو تھپڑ مارتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ بھی اب تم چلے کے لیے نکلو، اب 4 مہینے لگاؤ، اب سال لگاؤ. ایک دن میں گیا تو مجھے فرمانے لگے کہ حنیف میں تیرے لیے نام لے کر دعا کرتا ہوں. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کہاں میں اور کہاں حاجی صاحب، میری کوئی نسبت ہی نہیں تھی، نسبت خاکرہ بعالم پاک، اور میرا نام لے کر فرمایا کہ میں تمہارا نام لے کر دعا کرتا ہوں. تو میں نے کہا میں چپ ہو گیا، رونے لگ گیا. تو فرمایا اس لیے کرتا ہوں کہ تو مدارس کا مقدمہ لڑتا ہے، تو مدارس کی وکالت کرتا ہے، اور مدارس کے تحفظ کی، وفاق المدارس کی طرف سے جو تو جدوجہد کرتا ہے اس کی خبریں مجھے ملتی رہتی ہیں. میں اس وجہ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. تو اس لحاظ سے یہ مدرسہ ہو یا دعوت و تبلیغ کا کام ہو، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے چیزیں ہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. باقی تقسیم کار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے مختلف شعبے رکھے ہیں. بلکہ آپ نے انفاس عیسیٰ کا مطالعہ کیا ہوگا، اس میں یہ لکھا ہے کہ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، اللہ تک پہنچنے کے راستے مخلوقات کے سانسوں کے برابر ہے. صرف انسان کے سانس نہیں، بلکہ تمام مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہیں، ان تمام کو جو سانس آتے ہیں،
ان سانسوں کی تعداد کے برابر اللہ کے قرب اور رضا تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق۔ صرف ہر آدمی اپنے سانس 24 گھنٹے کے گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ آپ کو یہیں پر اپنے بیٹھے ہوئے اس وقت میں جتنے سانس آئیں گے آپ شمار نہیں کر سکتے، میں اپنے سانس شمار نہیں کر سکتا، اور چہ جائے کہ تمام مخلوقات کے اور تمام سانس، فرمایا اتنے راستے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا تک پہنچنے کے۔ اور اسی لیے تو آپ نے یہ واقعہ پڑھا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے کہ ایک فاحشہ عورت وہ اللہ کی رضا پا لیتی ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتی ہے پیاسے کتے کو پانی پلانے سے، یعنی اس کو اللہ کا وصول ہو گیا ہے پیاسے کتے کو پانی پلانے سے، یہ ذریعہ بن گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کسی نے ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ نے فرمایا کیا لائے ہو ذخیرہ آخرت کے طور پر؟ تو میں نے جو کچھ میری دینی خدمات تھیں وہ پیش کی، تو اللہ نے فرمایا اس کا بدلہ تو ہم نے دنیا میں تمہیں دے دیا، آخرت کے لیے کیا باقی بچا؟ میں پریشان ہوا، تو اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہاری ایک نیکی ایسی ہے کہ تمہیں اس کا خیال نہیں ہوگا، لیکن جس وقت وہ تم نے نیکی کی تھی ہم نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ ہم تمہیں بخشیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ تم لکھ رہے تھے، اور اس زمانے میں لکڑی کی اور کانے کی قلمیں ہوتی تھیں، اور دوات میں سیاہی لے کر لکھا کرتے تھے، یہ قلم تو بعد میں آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ لکھ رہے تھے اور آپ نے دوات میں قلم ڈال کر سیاہی لی، اور جب آپ نے کاغذ پر رکھا لکھنے کے لیے تو ایک پیاسی مکھی تمہارے قلم کے اگلے حصے پر آ کر بیٹھ کر سیاہی کو چوسنے لگی، تمہاری نظر اور نگاہ پڑ گئی اور تم نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ یہ کتنی کہ میری سیاہی چوس لے گی، یہ اپنی پیاس بجھا لے، میں دوبارہ دوات میں قلم ڈال کر دوبارہ سیاہی لے لوں گا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ امام غزالی ایک مکھی پر ترس کر رہا ہے کہ جس سے اس کو کوئی بدلے کی بھی امید نہیں اور کوئی اس کا اس پر احسان بھی نہیں کہ جس کا یہ بدلہ دے رہا ہو، صرف اس وجہ سے کہ وہ پیاسی ہے اس کا احساس کر رہا ہے۔ تو ہم رحمان و رحیم ہو کر امام غزالی پر ترس نہ کھائیں، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ تو امام غزالی ایک پیاسی مکھی کے احساس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ساحل سمندر پر کھڑے ہیں، اور جو جہاز بحری لنگر انداز ہے اس میں ایک کو چھینک آتی ہے اور وہ بلند آواز سے کہتا ہے الحمدللہ۔ تو امام ابو داؤد سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہیں کھڑے ہوئے اس کو جواب دیا یرحمک اللہ کہا تو اس کو آواز نہیں پہنچے گی، یہ سمجھے گا جواب نہیں دیا۔ تو وہاں پر ایک کشتی کو لیا 3 درم میں، اور اس پر بیٹھ کر جا کر بحری جہاز کے قریب بلند آواز سے کہا یرحمک اللہ۔ تو غیب سے آواز آئی کہ امام ابو داؤد تم نے 3 درم میں جنت خرید لی۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ چھینک کا جواب دینے سے اللہ تک پہنچ گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا تو پوچھا کیف الوصول الیک، اے اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو فرمایا اترک نفسک وتعال، اپنے آپ کو مٹاؤ اور تواضع اختیار کرو، ہمارے تک آ جاؤ۔ تو تواضع راستہ بن جاتا ہے اللہ کے پہنچنے کا۔ قرآن کریم کی خدمت یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، درس و تدریس، یہ تمام چیزیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور پتہ نہیں کتنے راستے اللہ تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں، اور انسان کا صدقہ خیرات کرنا، اس کا اخلاص کے ساتھ کوئی ایک جملہ کہہ دینا، وہ اس کو اللہ کی رضا اور اللہ کی قرب۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہر نیکی کرو، نہ معلوم کوئی پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، ہر گناہ سے بچو، معلوم نہیں کس گناہ پر اللہ تعالیٰ گرفت فرما لے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ وسطیٰ کو 5 نمازوں کے اندر چھپا دیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، غور کریں تو ہر نماز صلاۃ وسطیٰ بنتی ہے۔ 5 نمازوں میں جس بھی 2 نمازوں کو ایک طرف کر دو، 2 کو ایک طرف کر دو تو وہ صلاۃ وسطیٰ بن جائے گی۔ فجر اور ظہر کو ایک طرف کریں، مغرب اور عشاء کو، تو نماز عصر جو ہے وہ صلاۃ، اس طرح ہاکذا ہر نماز صلاۃ وسطیٰ ہے۔ تو اللہ نے اس کو چھپا دیا، متعین نہیں بتایا کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے۔ تمام نمازوں کی پابندی کرو، خود بخود صلاۃ وسطیٰ مل جائے گی۔ لیلۃ القدر کو عشرۂ اخیرہ رمضان کی طاق راتوں میں چھپا دیا، ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرو، خود بخود شب قدر مل جائے گی۔ ساعت مستجابہ یوم جمعہ میں چھپا دیا کہ تم
اللہ کی طرف متوجہ رہو، بین الخطبتین ہو یا عصر سے لے کر مغرب تک کے یا پورے دن کا اللہ کی طرف متوجہ رہو، تمہیں ساعت مستجابہ مل جائے گی۔ اس میں اعظم کو اسماء حسنہ میں اللہ نے چھپا دیا۔ اسی طرح اللہ نے اپنی رضا کو نیک اعمال میں اور اپنی ناراضگی کو اللہ نے گناہوں میں چھپا دیا۔ نامعلوم کس گناہ پر اللہ پکڑ لے اور کس نیکی پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کریں ہم مت کہ شاید اسی چھوٹے گناہ جو ہم سمجھ رہے ہیں اللہ اس پر گرفت کر لیں، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے مت، شاید اللہ تعالیٰ اسی نیکی پر راضی ہو جائیں اور اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دیں اور ہماری مغفرت فرما دیں۔ تو پروردگار عالم نے چھپا دیا ہے ان تمام ان چیزوں کو ان کے اندر کہ تم تمام کی پابندی کرو۔ تو اسی طرح اللہ کس راستے سے مل جائے گا؟ نماز کی پابندی کرو، شاید اللہ نماز کے راستے مل جائے۔ زکوٰۃ دینے والے جن پر فرض ہے وہ زکوٰۃ دیں، حج جن پر فرض ہے وہ حج کریں، اسی طرح پر روزہ رکھیں، اور یہ درس و تدریس کا کام، تعلیم و تعلم کا کام، خدمت انسانیت کا کام، صدقہ خیرات کا کام، یہ تلاوت قرآن، ہر عمل کو کوشش کرو، نامعلوم کہ کس ذریعے سے اللہ مل جائے، لیکن اللہ تک پہنچنے کا جو قطعی اور یقینی اور شارٹ کٹ راستہ ہے وہ اتباع سنت کا راستہ ہے۔ یوں تو کوئی پتہ نہیں اللہ کس راستے سے مل جائے، لیکن شارٹ کٹ اور قطعی اور یقینی وہ شریعت پر عمل سنت کے مطابق ہو۔ جب شریعت پر عمل سنت کے مطابق ہوگا تو وہ یقینی 100% 100% وہ اللہ تک پہنچا دے گا۔ یہ اللہ تک قرآن میں اللہ نے فرما دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم تمام وہ راستے اللہ ہمیں عطا فرما دیں جس راستے سے اللہ، اس لیے کسی کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ، اور آپ تو علماء کا مجمع ہے، میں آپ کے سامنے کوئی بیان نہیں کر رہا، آپ سے مذاکرہ کر رہا ہوں، آپ سے تکرار کر رہا ہوں، اس لیے کہ اہل علم کے مجمع میں کوئی تقریر یا وعد و نصیحت نہیں، یہاں تو آپ سے ہم نے وعد و نصیحت حاصل کرنی ہے، ہم خود محتاج ہیں۔ یہ تو صرف ایک طرح کا ہمارا مذاکرہ ہے باہمی، ایک تکرار ہے اپنے اسباق کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اکابر کی سنی باتوں کا تکرار ہے۔ ورنہ اہل علم کے سامنے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نفی کسی کی نہ کریں، کبھی یہ نہ ہو کہ کسی کام میں یہی غلو ہے، یہ افراط و تفریط ہوتا ہے، یہ اعتدال سے ہٹ کر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم کسی دینی کام کی نفی کریں کہ وہ کام تو ٹھیک نہیں ہے، یہ کام ٹھیک ہے، وہ کام تو اللہ تک نہیں لے کر جائے گا، یہ کام لے کر جائے گا، یہ نہیں ہے، بلکہ دین کے تمام شعبے اور دین کے کام ہے۔ اللہ نے جس شعبے کے ساتھ بھی وابستہ کیا ہو یہ اللہ کا انعام ہے، اس لیے کہ دین نے تو پورے تمام شعبوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور آگے چلنا ہے۔ اس لحاظ سے کسی کی نفی نہ کی جائے بلکہ اس کے کام کی تحسین کی جائے اور اس کے اندر اس کی مدد کی جائے، جتنا ہو سکے اس میں شرکت ہو، اور یہ لالچ ہو کہ میں درس و تدریس تو کر رہا ہوں، دعوت و تبلیغ میں بھی میرا حصہ ہو جائے۔ دعوت و تبلیغ سے وابستہ حضرات تعلیم بھی کرتے ہیں تاکہ ہمارا تعلیم میں بھی حصہ ہو جائے، خود بچوں کو بھیجتے ہیں اور پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا اس میں بھی حصہ ہو جائے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ شرکت ہونی چاہیے، اور اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ تمام راستے وہ ہیں جو اللہ تک جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم آئے ہیں تو کئی سڑکیں تھیں، کئی راستے تھے، تو کوئی شارٹ کٹ بھی تھا اور کوئی ایسا بھی تھا جس میں زحمہ نہیں تھا، تو وہ ہمیں نیویگیشن دور سے لایا، لیکن لایا اس راستے سے جس میں رش نہیں تھا، جس میں ہجوم نہیں تھا۔ تو اسی طرح اللہ تک پہنچنے کا رضا اور قرب کے راستے کچھ ہجوم والے ہوتے ہیں اور کچھ شارٹ کٹ ہوتے ہیں، کچھ ذرا لمبے ہوتے ہیں، لیکن ان لمبوں میں زحمہ نہیں ہوا کرتا، تو اس میں طوالت ہوتی ہے۔ تو اس لیے تمام راستے اختیار کریں، کبھی انسان شارٹ کٹ راستے سے چلا جائے اور کبھی انسان لمبے راستے سے چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ یہ بات تو میں نے بطور تمہید عرض کر دی۔ جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ یہ دور آپ حضرات بھی جانتے ہیں فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کا زمانہ ہے، اور جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے ایسے آئیں گے، ایک زمانہ آئے گا جب فتنے دریا اور سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے، لہروں کی طرح آئیں گے، کہ ابھی ایک لہر ختم نہیں ہوتی کہ دوسری لہر آ جاتی ہے، ایک موج ختم نہیں ہوتی کہ دوسری موج آ جاتی ہے۔ صبح کو انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، اس طرح پر فتنے آئیں گے۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں
کہ اب یہ ایک فتنہ، ایک آزمائش، ایک امتحان، ایک ابتلا ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا امتحان، دوسری آزمائش اور دوسرا ابتلا آ جاتا ہے۔ ان فتنوں کے دور اور زمانے میں بچنے کا راستہ کیا ہوگا اور اس کے لیے ان سے حفاظت کا راستہ کیا ہوگا، بس وہ بات عرض کرنی تھی۔ اپنے لیے میں آپ کو پہلے مخاطب بناتا ہوں، آپ حضرات کی خدمت میں بطور مذاکرہ، اور اصلاح کی غلطی ہوگی تو آپ اصلاح فرما دیں گے، بعد میں عرض کرتا ہوں کہ ان فتنوں کے دور میں، اور فتنے ہر طرح کے ہیں، سیلاب ہے، طوفان ہے ایک فتنوں کا، ان فتنوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت مبارکہ میں اور حدیث مبارکہ میں کہ الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، اور پھر فرمایا کہ بھیڑیے کی یہ عادت ہے کہ وہ اس بکری پر حملہ آور نہیں ہوتا جو اپنے ریوڑ میں ہوتی ہے، وہ اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، جس کو تنہا دیکھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آج جس مسلمان کو وہ دیکھیں گے کہ یہ علماء سے الگ ہے، یہ اہل حق سے الگ ہے، یہ دین والوں سے الگ ہے، اس کے اوپر یہ فتنے حملہ آور ہوں گے، اور یہ شیطانی اور طاغوتی فتنے اس پر حملہ آور ہوں گے۔ اور سب سے بڑا جو فتنہ ہے، وہ فتنہ جو ہے وہ آپ کے اور میرے ایمان کے لیے فتنہ ہے، دین کے لیے فتنہ ہے۔ مالی فتنے، اقتصادی فتنے، وہ ہمارا دین تو خراب نہیں کر، لیکن ہمارے اگرچہ قاد الفقر ان یکون کفرا، میری وہ مراد نہیں، میں دوسرے معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ ہے جو ہمارے ایمان اور ہمارے دین اور ہمارے عقائد اور نظریات کے لیے فتنہ ہے۔ شاید آپ کے مجمع میں نے کہا ہو، حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1961 میں خیر المدارس میں وفاق المدارس کی مجلس شورا کے اجتماع میں ایک بیان فرمایا جو مجھے وفاق کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے پچھلے ریکارڈ میں ملا، اور اس مجلس میں فرمایا جس میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے جد امجد موجود ہیں، جس میں محدث حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، جس میں مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، جس میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام موجود تھے، جس میں شیخ التفسیر مجھے یہ معلوم ان کا نام مجھے کنفرم ہے، حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے یا نہیں تھے، لیکن باقی یہ جتنے اکابر، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندروی رحمۃ اللہ علیہ اس میں موجود، بڑے بڑے اکابر اس میں موجود تھے۔ تو فرمایا علماء کرام تمہارے لیے چیلنج آنے والے دور اور زمانے میں عیسائیت اور یہودیت نہیں ہے، یہودیت اور عیسائیت اب بطور مذہب دنیا میں نہیں ہے، یہ بطور قوم ہے، یہ قوم کے طور پر اب ہیں، بطور مذہب ختم ہو گئے ہیں۔ جیسے پٹھان قوم ہے، مذہب نہیں ہے، بلوچی، سندھی، پنجابی، سرائکی، مہاجر، یہ قومیں ہیں، یہ مذہب نہیں ہے۔ تو فرمایا اب کرسچن اور جوش بھی، ہندو سکھ بھی، یہ تو ہیں ہی قومیں، فرمایا یہ بھی قومیں ہیں، یہ بطور مذہب کے اب نہیں ہے۔ اب جو تمہارے لیے چیلنج ہوگا وہ مغربیت کا چیلنج ہوگا، اور وہ مغرب نہیں فرمایا، مغربیت کا چیلنج ہوگا، اور چنانچہ وہ چیلنج آج آپ کے سامنے ہے، اس کے لیے تمہیں تیاری کرنی ہوگی، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اس کے لیے ایسی قانون سازیاں ہوں گی کہ جو عیسائی مذہب میں اور یہودی مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں صرف بات کی وضاحت کے لیے، کیا عیسائی اور یہودی مذہب میں، کسی بھی مذہب آسمانی ہو یا غیر آسمانی مذہب میں، کیا وہاں پر ہم جنس پرستی کی اجازت ہے؟ بغیر شادی اور نکاح کے مرد کسی کے ساتھ تعلقات جنسی قائم کر سکتا ہے؟ بغیر شادی کے نہیں کر سکتا۔ کیا مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، لیکن ایسے قانون بن گئے۔ اور کہاں بنے؟ جہاں پر کرسچن کی اکثریت ہے۔ کہاں بنے؟ جہاں یہودیوں کا کنٹرول ہے، سیاست پر بھی اور اس کے میڈیا پر بھی، ذرائع ابلاغ پر بھی، اقتصادیات پر بھی۔ تو ایک کمن اور ایک کیفن طاقتور ہیں، مگر اس کے باوجود وہاں وہ قانون خود انہوں نے بنائے، کسی اور نے نہیں مسلط کیے، انہوں نے خود بنائے جو ان کے اپنے مذہب کی نفی کرتے ہیں، جو ان کے اپنے مذہب میں جائز نہیں ہے، جو ان کے اپنے مذہب میں نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مغربی فکر ہے، یہ مغربی فلسفہ ہے، یہ مغربیت ہے کہ انسان پہلے ہے اور اللہ اور اس کا خالق بعد میں ہے۔ جو انسان کی خواہش پیدا ہو وہ اس خواہش کی اس کو اجازت قانوناً ہونی چاہیے، اس پر کوئی پابندی اور قدغن نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے چیلنج ہے، یہ مغربیت چیلنج ہے جو ہمارے افکار پر، ہمارے نظریات پر، ہمارے عقائد پر، ہمارے اصول پر، ہماری بنیادی اور اساسی چیزوں کے اوپر جس کا اس وقت میں حملہ ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات کو تیاری کرنی ہے، اور وہ تیاری دلائل کے ساتھ کرنی ہے، اور وہ علمی طاقت اور قوت کے ساتھ کرنی ہے۔
یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسی چیلنج کے اندر آج آپ دیکھیں کہ جو یونیورسٹی اور کالجوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ دیکھیں الحاد سے بڑھ کر ارتداد تک، اور فکری ارتداد نہیں، عملی ارتداد تک۔ جب پاکستان بن رہا تھا، تحریک چل رہی تھی، تو حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ایک جملہ فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان میں ارتداد کا خطرہ ہے اور پاکستان میں الحاد کا خطرہ ہے، کہ ادھر ارتداد ہوگا وہاں الحاد ہوگا۔ میں نے جب حضرت کا یہ جملہ مجھے کسی نے سنایا تو میں نے کہا انہوں نے 100% درست فرمایا، مگر اب اگر آپ دیکھیں تو ارتداد بھی دونوں طرف ہے، الحاد بھی دونوں طرف ہے۔ اور ارتداد صرف فکری نہیں ہے، عملی ارتداد ہے۔ اللہ کا انکار ہو رہا ہے، خدا کا انکار ہو رہا ہے۔ میرا اور آپ کا بچہ اور بچیاں وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ دین کو نہیں مانتے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ اپنے ان کی دین اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایمان اور دولت، کہ ایمان کی دولت ہے اور دین کی دولت ہے، کہ اگر ہم اس کو سنبھال کر قبر تک لے گئے تو پھر ایمان قبر سے آگے جنت تک یہ لے جائے گا۔ ایمان کو ہم سنبھال کر قبر تک لے جائیں اور وہاں سے آگے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو فتنوں کا، اس میں فتنہ میں نے بتایا بہت بڑا فتنہ یہ ہے جو الحاد کا ہے، جو ارتداد کا ہے، جو آپ کے بنیادی عقائد پر اور نظریات پر جو جن چیزوں کا حملہ ہے، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر، کبھی انسانی حقوق کے نام پر، کبھی آزادی نسواں کے نام پر کہ عورت کو آزادی دے دو، اور کبھی جناب تیسری جنس، حالانکہ جنسیں تو دو ہی ہوتے ہیں، اس کے حقوق کے نام پر کہ اس میں ایسے قوانین بنا دیے جائیں اور ایسی چیزیں عملی کی جائیں جہاں کہیں تہذیب اور ثقافت کے انسان کے اوپر کوئی پابندی اور قدغن نہیں ہونا چاہیے۔ خوبصورت اور خوش نما نعرے ہوتے ہیں اور خوش نما دعوے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر لیبل تو لگا ہوتا ہے روح افزا کا، اور اندر اس کے شراب ہو۔ لیبل تو لگا ہو کہ جناب یہ فلاں چیز مفید ہے اور اندر اس کے زہر ہو۔ تو یہ آج چیزیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور خطرہ ہے اور یہ فتنہ ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے علمی دلائل سے، اور جن شعبوں کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، جن طبقات کو، ان کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو سنبھالنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ان بچوں نے، دیکھیے ہم شکر گزار ہیں اپنے ماں باپ کے جنہوں نے ہمیں دین کی طرف لگا دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے والد کے لیے اور دادا کے لیے کہ انہوں نے مجھے مدرسے میں داخل کیا، دینی علوم کے لیے مجھے متوجہ کیا اور مجھے اسی کام پہ لگایا، لیکن اب میرا فرض ہے کہ میں اپنی اولاد کو اس پر لگاؤں۔ جب میرے والد نے مجھے لگایا تو میرا والد اس بات میں مطمئن ہو گیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس کے دین اور ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ اب میرا فرض ہے کہ میں اپنی اولاد کو کروں۔ تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں تو الحمدللہ سیدھے راستے پر لگانے کی کوشش کی ہے، کہیں غلطی ہے تو وہ ہماری ہے۔ اب آگے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے اوپر کیا محنت کی ہے، ہم اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں، اس فتنوں کے دور میں ہم کیا ان کو جوڑ رہے ہیں۔ تو ایک حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بھیڑیا جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے اور شیطان بھیڑیا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو علماء کے ساتھ جوڑیں، جتنا ہو سکے ان کو علماء کے ساتھ جوڑیں، ان کے ساتھ ان کو ملاقات کروائیں، ان کی مجلسوں میں لے جائیں، ان کی کتابیں ان کو پڑھنے دیں اور ان کے ساتھ ان کا تعارف کرائیں، اپنے گھروں میں ان کے ساتھ بات کریں۔ اور دوسرا، اپنے بچوں کو، اولادوں کو دعوت و تبلیغ کے ساتھ جوڑیں۔ جو دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑ جائے گا، یا دینی مدارس کے ساتھ جڑ جائے گا، یا جس کا خانقاہوں کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، یا علماء حق کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ کبھی بھی مرتد نہیں ہوگا اور ملحد بھی نہیں ہوگا۔ اس کا عقیدہ محفوظ ہو جائے گا، اس کا ایمان اور دین محفوظ ہو جائے گا۔ عملی کوتاہی ہو سکتی ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کا دل اور دماغ وہ محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ راستہ اللہ نے ہمارے پاس دیا، ہمارے اکابر یہ راستہ ہمیں دے گئے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے ہم اپنی اولاد کی کھانے اور روٹی کی اور دنیا کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں ان کی دین کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ قرآن کریم کے پہلے پارے کے آخر میں ہی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ واقعہ نقل کر رہے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں آخری وقت ہے، اور ان سے سوال یہ نہیں کر رہے میرے بعد کیا کام کرو گے، میرے بعد کیا بزنس کاروبار کرو گے، کیا سیر و سیاحت کرو گے، یہ سوالات نہیں کر رہے، سوال کریں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے۔
فکر ہے تو ایمان کی اور دین کی فکر ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام یہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جن کا خاندانی نبیوں کا خاندان ہے، جو خاندانی نبوت ہے، انہوں نے تو آنکھیں کھولی تو دیکھا تو نبیوں کو ہی دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اس سے اوپر اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، والد نبی ہے، دادا نبی ہے، پردادا نبی ہے، اور نبیوں کا خاندان ہے، ہزاروں نبی اس میں آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر اطمینان نہیں ہو رہا، پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعد، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ تو اس لیے حکمت کے ساتھ ہم چلیں، مصلحت کے ساتھ چلیں، لیکن ہم اپنے اور اپنی اولاد کے دین اور ایمان کی فکر بھی کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے فرما دیا ہے۔ تو یہی فتنوں سے بچنے کا راستہ ہے، صادقین کے ساتھ ہو جائے اور ان کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں۔ اور صادقین وہی، یہ نہیں ہے کہ آج ہے نہیں، بعض لوگ کہا کرتے ہیں آج کل تو یہ دنیا میں ہے ہی نہیں صادقین، بھی کیسے نہیں؟ قرآن قیامت تک کے لیے، یہ آیت بھی قیامت تک کے لیے، یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے۔ اگر صادقین نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کیوں حکم فرمایا؟ تکلیف مالا یطاق تو ہے ہی نہیں، تو ان کا وجود کہاں ختم ہو گیا؟ اگر وہ معدوم ہو گئے تو پھر کیوں کہا گیا کونوا مع الصادقین؟ قرآن تو صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس لحاظ سے اتقوا اللہ جیسے قیامت تک کے لیے ہے، کونوا مع الصادقین بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور صادقین بھی موجود رہیں گے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم ان فتنوں کے مقابلے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیدار ہوں، اور خاص طور پر اپنے اولادوں پر محنت کریں، اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ آج جو مسلمان دنیا اور مادیت کے لیے دنیا کے ملکوں میں گئے ہیں، خاص طور پر مغربی ملکوں میں، وہاں جائیں تو آپ دیکھیں کہ بیچارے روتے ہیں کہ ہم آئے یہاں، ہمیں ڈالر اور پاؤنڈ تو مل گئے اور پیسے تو مل گئے، لیکن اولاد ہاتھوں سے نکل گئی، اولاد کا ایمان نہ رہا، ان کے تو اب نام بھی مسلمانوں والے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کی فکر کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کریں، راتوں کو اٹھیں، اللہ سے مانگیں، اور اپنا تعلق مع اللہ قائم کریں، جتنا ہو سکے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اس لیے یہ اللہ کی طرف جتنا رجوع ہوگا اور ہم اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ مانگنا ضائع نہیں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے نظر رحمت فرمائیں گے۔ معافی چاہتا ہوں، گفتگو ذرا میں نے آپ کے لمبی بھی کر دی، اور آپ کی مقام اور شان کے مطابق بھی میرا یہ مقام ہی نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ بات کرتا، بس دعا لینے کے لیے اور اصلاح کی نیت سے عرض کی ہے، پھر شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔